کر کے جاتے ہو اربوں روپیہ پوری ملت کا برباد ہو گیا, پوری قوم کا تباہ ہو گیا اربوں روپیہ. اگر آپ دیکھیں کاؤنٹنگ کریں گے سارے کیسز کو تو صرف مسلمانوں کے کیس ضلع بریلی میں اتنے نکل جائیں گے کورٹ کچہریوں کے اندر کہ ان کا اگر تم ٹوٹل اکاؤنٹ کرو گے تو وہ اربوں سے اوپر اس کی سوئی پہنچ جائے گی. اے میرے بھائیوں, اگر تم نے امام احمد رضا کی بات کو مان لیا ہوتا, اپنے جھگڑے گھر بیٹھ کر کے حل کر لیے ہوتے, اپنی مسجد کے امام کو بلا لیا ہوتا, منظر اسلام کے مفتی کو بلا لیا ہوتا, اپنے ادارے کے علماء کو ذمہ داری دی ہوتی, تو تمہارے یہ جھگڑے جیلوں تک نہیں جاتے بلکہ بگڑتے ہوئے گھر بن جاتے, پورا چمن آباد ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار آپ بات کرتے ہو امت میں بدلاؤ لانے کی, آپ کتنا بدلاؤ لے کر کے آئیے بتائیں آپ یہاں پر. میں آپ سے 5 منٹ کے اندر پوچھنا چاہتا ہوں, محمد عظیم مارا گیا, پہلو خان مارا گیا, اخلاق کو خون میں نہلایا گیا, فراز الاسلام کو زندہ چھونک دیا گیا, اخلاق سے سلسلہ دادری سے شروع ہو کر کے جناب والا دلی محمد عظیم تک پہنچ کر ٹوٹل اگر ہم اب تک کے مرے ہوئے لوگوں کو جوڑتے ہیں تو 7 سے اوپر ہماری گنتی جا رہی ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اے میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اندر کتنا بدلاؤ آیا؟ آپ بات کرتے ہو بدلاؤ لانے کی, ارے جس امت نے مسجد کا دروازہ بھلا دیا وہ قوم کی قیادت کیا کر سکتی ہے؟ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی وہ دنیا میں قیادت کا حق کیا ادا کر سکتی ہے؟ مسجدوں کے دروازے کھلے رہتے اور مسجدیں ویران ہو گئی, آپ مسجد میں آنے کو تیار نہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, بتائیے قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہاں آئے ہو اس میں یہاں سے اٹھ کر کے جانا تو نمازی بن کر کے بھی جانا, نمازی بنانے کا جذبہ ساتھ لے کر کے بھی جانا. ہزاروں بسیں آئی ہیں آج الحمدللہ, کاش ہر بس کا یہ سسٹم یہاں سے بن کے جائے کہ میاں خواہ ہم 4 گھنٹے لیٹ اپنی منزل پہ پہنچیں, لیکن جہاں جہاں بھی آذان کی آواز آئے گی ہم بس روکیں گے اور وہیں پر مسجد ہوگی تو جماعت سے مسجد میں پڑھیں گے, سمندروں کے کنارے ہوں گے تو وہیں پہ نماز پڑھیں گے, روڈوں کے کنارے پہ نماز پڑھیں گے, تاکہ یہ دنیا جان لے احمد رضا کے غلام سو نہیں رہے ہیں بلکہ جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ, بہت خوب. آپ کو معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 7 لوگ مارے گئے تو میرا کیا لینا دینا؟ کل کو آپ کے بیٹے کا بھی نمبر آ سکتا ہے. ذرا سوچئے محمد عظیم کی جگہ اگر تمہارا بیٹا ہوتا تب بھی کیا تم گندی فلمیں دیکھ رہے ہوتے؟ تب بھی کیا تم ماں بہن بیٹیوں کی دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے؟ تب بھی کیا تم تیری میری حق تلفی پیمانی کر رہے ہوتے؟ تب بھی کیا تم فجر کے وقت میں سو رہے ہوتے؟ اے امت مسلمہ کان کھول کر کے سن لے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا آیا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, 100 سالہ عرص رضوی. یوسف صاحب آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بہت دیر راستے میں سوچتا رہا میں کیا رکھوں, کیا بات رکھوں, کیا پیغام رکھوں, لیکن میرے دماغ میں یہ بات آئی, میں یہ لاکھوں کے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بتائیے, سوچئے, دماغ سے سوچتے رہیے. آخری تک میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. آپ کہیں گے RSS ہمارا بڑا دشمن ہے, کوئی کہے گا امریکہ بڑا دشمن ہے, کوئی کہے گا موساد بڑا دشمن ہے, کوئی کہے گا خفیہ ایجنسیز بڑا دشمن ہے. ان سب کی دشمنی اپنی جگہ, میاں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری بری عادت ہے. تمہاری بری عادت تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جو تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. دیر تک سونے کی عادت, گندی فلمیں دیکھنے کی عادت, زناکاری کی عادت, جھوٹ بولنے کی عادت, غیبت کرنے کی عادت, یہ بری عادتیں سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا. جس دن تم نے اپنی ان بری عادتوں سے جہاد کر لیا اس دن پھر سے اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا, ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ گونج رہا ہوگا. سب سے بڑا دشمن ہے تمہاری بری عادت. علامہ سلیم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, جاتے جاتے عرض کر دوں, اللہ کے پیغمبر جب جہاد سے واپس آتے تو فرماتے تھے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. بڑے جہاد یعنی اپنے آپ سے لڑنا, اپنے نفس سے لڑنا, یہ بڑا جہاد ہے. او یار تو ایک دن موبائل نہیں کھولتا, 10 مرتبہ دماغ میں آتا کتنے میسیج آئے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ریکویسٹ سینڈ کی ہوگی,
10 मरतबा 24 घंटे तू व्हाट्सएप नहीं खोल सकता, कुरान खोले हुए तो तुझे पूरा पूरा साल गुजर जाता है। फिर कहता क़यादत हाथ में क्यों नहीं आती, इमामत हाथ में क्यों नहीं आती, इक़्तिदार हाथ में क्यों नहीं आता। हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फिक्र है, ने दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। दर्स कुरान शाहिद भाई तवज्जो फरमाएं, माशाअल्लाह भी हमारे शाहिद भाई और अली साहब हम लोग कोटा में थे, मैंने वहां पर भी यही बात कही। आज फिर ये कहता हूँ, ये जो फितने उबल रहे हैं ना, कभी राफियत आ जाती है, कभी नजदियत आ जाती है, कभी सुले कुल्लियत आ जाती है, सब ये छुप जाएंगे। शर्त ये है वही सोच पैदा करो जो नबी अली खां के बेटे के अंदर था, वही दर्द पैदा करो जो इमाम अहमद रजा के बेटे के अंदर था। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, चूंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। मेरे भाइयों, हम क्या करें, पहले हमें खुद को देखना चाहिए, हम कितने डाउन हो गए। अरे यार, हम पूरे साल तक कुरान शरीफ खोल के नहीं देखते, बातें करते, नमाजें छोड़ देते 5-5 वक्त की। आला हजरत के बारे में आखिर में बयान करके सबको ये पैगाम दे के रुखसत होना चाहता हूँ। इमाम अहमद रजा की तबीयत इतनी अलील है, चला नहीं जाता। फिक़ह के अंदर, फिक़ह की किताबों में रुखसत है जमात छोड़ने की, अगर बंदा चल नहीं सकता हो, उज़्र शरई हो। मगर इमाम अहमद रजा उसके बावजूद सख्त नकाहत के बाद, देखो मखदूम सिमना की कछार का शेर नर, तबीयत अलील है मगर नमाज के लिए जा रहा है, घसीटता हुआ जा रहा है। और रजा के गुलामों, किस मुंह से तुम नमाज छोड़ देते हो, जरा गौर किया करो। घसीटते हुए पूछे पहुंचे, लोगों ने कहा हुजूर जमात तो माफ थी, घर पे पढ़ लेते। इमाम अहमद रजा का इश्क कह रहा था, वो मेरा फतवा है, ये मेरा तकवा है। ओ भाइयों, वो रजा तो जमात नहीं छोड़ते थे, तुम 5-5 वक्त की नमाज छोड़ देते हो, मुसलसल नमाज छोड़ देते हो। बस आखिर में एक बात कह दें आप लोगों से, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और पूरी दुनिया के मुसलमानों सुनो कान खोल करके, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक फार्मूला अपना लो, वही जो हुसैन के नाना ने दिया था। 5 वक्त नमाज उसी दिल के साथ पढ़ना शुरू कर दो मस्जिदों में, जैसे ईद और बकरीद अलविदा को पढ़ते हो, अमर रोडें जाम हो जाती है, ट्रैफिक लग जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को कहना पड़ता है स्टॉप योर ट्रैवलिंग बिकॉज मुस्लिम्स परफॉर्मिंग नमाज नाउ। लोगों रुक जाओ, हुसैन के नाना के दीवाने नमाज पढ़ रहे हैं। 3 दिन बाहर निकले हो, रोडें जाम हो गई, हुकूमतें कदमों में आ गई। गोया के हर दिन अगर इस तरह से नमाज पढ़ोगे तो आवाज आएगी, खैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे थे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब। और बताना चाहते थे